آج مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فتنہ ارتداد کی بلا ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ ایک وبا کی صورت اختیار کر رہی ہے۔ ہر آئے دن ہماری مسلم لڑکیاں جو ہے وہ غیروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اسلام کو وہ چھوڑ رہی ہیں، اسلام سے، توحید سے، دین سے، ایمان سے وہ ہاتھ دھو کر کفر و شرک کی گود میں جا کے بیٹھ جا رہی ہیں۔ کیا یہ مقام افسوس نہیں؟ اور کیا اس کے اسباب پر ہمیں غور نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے ریزنز پہ ہمیں غور نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ اسباب اور ریزن کو اگر ہم غور کریں گے اور اس کے لیے ہم اگر کوشش کریں، علماء کوشش کریں، مدارس کوشش کریں، مساجد کی طرف سے کوشش ہو اور سب سے پہلے گارجین حضرات کی طرف سے کوشش ہو تو اس میں بدلاؤ آ سکتا ہے۔ حال ہی دنوں مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسی خبر معلوم ہوئی کہ یقین جانے روح کانپ اٹھی ایسی خبر، اور وہ خبر کہیں بہت زیادہ دور کی نہیں ہے اور بہت پہلے کی خبر نہیں ہے، یہی 1-1.5 ہفتے پہلے کی خبر ہے۔ میں نے اس میں پڑھا، سوشل میڈیا میں باضابطہ ویڈیو جاری ہے۔ ایک مسلم لڑکی جس کا نام نصرت خاتون، مسلم لڑکی نے باضابطہ ویڈیو بنا کر یہ بات کہی کہ میں نے اسلام دھرم چھوڑ دیا ہے اور ہندوتوا کو اپنا لیا ہے، سناتن کو اپنا لیا ہے، اور میں فلاں غیر مسلم کے ساتھ میں نے شادی کر لی ہے، میرے گھر والے میرے خلاف ہے، تو پرشاسن سے ہم طلبگار ہیں۔ وہ لڑکی یہ ویڈیو جاری کر رہی ہے جو کل تک اسلام میں تھی، کل تک دین کو ماننے والی تھی، اسلام کو ماننے والی تھی، نام مسلمان والے، کام بھی مسلمان والے تھے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، سوشل میڈیا اس کے ذریعے سے یہ ویڈیو پوری وائرل ہو گئی۔ یہ جگہ کوڈرما کا جھارکھنڈ میں ایک جگہ ہے، وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ وہاں کے جب ذمہ دار علماء، حساس علماء کو جب یہ بات معلوم ہوئی سوشل میڈیا پہ، جب انہوں نے دیکھا تو اس کے گھر پہنچے کہ معلوم کریں کہ اسباب کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیسے وہ لڑکی بہکی، یہ مسلم بچی کیسے دین کو چھوڑ کر اور کفر و شرک کی طرف چلی گئی، یہ مرتدہ کیسے ہو گئی۔ اس کی ریزن کو جاننے کے لیے وہ علماء اس کے گھر گئے۔ گھر جا کر یہ علماء کی بیانی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی بیانی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم اس کے گھر گئے تو ہم نے دیکھا کہ اس کا باپ رو رہا ہے، چلا رہا، واویلا مچا رہا، نہ جانے کتنی تکلیف میں ہے وہ۔ ہم نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، اور جب ہم اس کے قریب گئے اور پوچھا کہ آپ کی بیٹی کیسے بہک گئی، کیسے یہ حالت تک پہنچ گئی، یہ نتیجہ کیسے نکل گیا اور یہ انجام تک کیسے معاملہ پہنچا، کچھ بتائیں، کیا کچھ اس کے اندر اسباب ہے، کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے۔ باپ کہنے لگا کہ مجھے خود نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میری بیٹی کیسے بہک گئی، مجھے خود نہیں معلوم چل رہا ہے کہ میری بیٹی کیسے بھٹک گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ تو کہیں باہر بھی نہیں جاتی تھی، باہر بھی ادھر ادھر جانے کے لیے میں نہیں کہتا تھا، وہ گھر میں ہی رہتی تھی، اور حال یہ تھا کہ نماز پڑھتی تھی، 5 وقت کی وہ نماز پڑھتی تھی، خود بھی پڑھتی تھی اور اپنی ماں کو بھی نماز سکھاتی تھی، مسائل بتاتی تھی اور دین کی باتیں بتاتی تھی۔ یہ تو مجھے بھی خود نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کہ اس کی حالت یہ کیسے ہوئی، کیسے وہ بہک گئی۔ تو یہ علماء کہتے ہیں کہ ہم بھی بہت متفکر ہوئے، حیرت میں پڑے کہ نہ اسکول، کالج، یونیورسٹی جانے کا معاملہ ہے، نہ یوں ہی باہر گھومنا پھرنے کا معاملہ تھا اس کے ساتھ، پھر گھر میں بیٹھی کیسے بھٹک گئی، کیسے بہک گئی اور مرتدہ کیسے ہو گئی۔ غور و فکر کرنے کے بعد پوچھا کہ کیا موبائل ہے گھر میں اس کے پاس کیا پرسنل موبائل تھا؟ تو باپ نے کہا کہ ہم نے اس کو موبائل نہیں دیا تھا۔ ہاں، گھر میں ایک موبائل ہے، اینڈرائڈ فون ہے، جو رات میں وہ کبھی کبھی استعمال کرتی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے وہ دکھلائے تو موبائل جب آیا تو انہوں نے جب چیک کیا، یہ علماء کہتے ہیں کہ ہم نے جب چیک کیا موبائل کو تو اس میں کچھ خاص ملا نہیں، لیکن ایک ایپ ملا جس کا نام اسنیپ چیٹ۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ بھی جانتے ہوں گے اس کے بارے میں کیا چیزیں ہیں، یہ ایپ کیا ہے اور اس کے ذریعے کیسے کیسے کام ہوتے ہیں اور کس لیے لوگ آئی ڈی بناتے ہیں، زیادہ تر اس کا استعمال کس لیے ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ایپ کے اندر، اسنیپ چیٹ کے اندر ہمیں ایک کانٹیکٹ ملا جو نام سے سیو تھا، بیسٹی کے نام سے سیو تھا، بیسٹی۔ اور جب اس کو کلک کیا، دیکھا تو پوری ہسٹری آ گئی۔ معلوم چلا کہ کچھ دن پہلے اس سے جان پہچان ہوئی تھی، فرینڈ بنا تھا وہ آدمی، دھیریندر سنگھ نام تھا، دھیرج سنگھ
नाम था, उससे उसने बात करना शुरू किया, बेस्टी के नाम से सेव कर लिया। यानी इतना ज्यादा करीब हो गई चंद दिनों में कि उसी के साथ फिर वो भाग गई, इस्लाम को उसने छोड़ दिया। उस एक गैर मुस्लिम के लिए, एक कुफ्र और शिर्क में आलूदा शख्स के साथ वो भाग गई, और उस एक नापाक आदमी के लिए उसने अपने इस्लाम को, अपने दीन को, अपने कुरान को, अपनी तौहीद को, सारी चीजों को वो छोड़कर, माँ बाप को भी छोड़कर वो भाग गई। अल्लाह, ये देखे मोबाइल की नहुसत। लड़की न बाहर गई, न दोस्त बनाए, न फ्रेंडशिप की बाहर, न बाहर इधर उधर जाना था, न कॉलेज यूनिवर्सिटी का मामला था। ये सब तो वजूहात बनती हैं, ये सब भी वजह बनती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए उस एक मोबाइल की वजह से, मोबाइल ने उसे कहां से कहां तक पहुंचा दिया, उसे अपने दीन से बेगाना कर दिया। ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है कि हमने अगर आज अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को नहीं बचाया, तो एक अच्छी खासी तादाद तो तैयार है ही, एक अच्छी खासी तादाद तो हो ही गई है छोड़ने वालों की। ये तादाद और बढ़ती जाएगी, इसमें और इजाफा होता जाएगा, और आप कुछ नहीं कर सकेंगे सिवाय अफसोस के। आप सिवाय अफसोस के, रोने के कुछ नहीं कर सकते। वो उलमा कहते हैं कि वो लड़की का बाप तो हमसे ये कह रहा था कि आप मुझे बताएं, कयामत में मेरी पकड़ होगी ना, मेरी पकड़ होगी, ये सजा होगी, क्या मामला होगा मेरे साथ? इन्होंने जवाब दिया कि चूंकि आपने असबाब बंद कर रखे थे, न बाहर जाने देते थे, न बाहर जाने का मामला था उसका, वो घर में ही रहती थी, और दूसरी चीजें कुछ आपने ऐसी चीजें दी नहीं। घर में फोन भी था तो उसको आपने पर्सनल ना दिया, वो रात में बगैर पूछे आपसे, बगैर इजाजत के वो चलाती थी। तो आप इसमें कसूरवार नहीं है, आप इसमें जिम्मेदार नहीं है, आपने यहाँ पर कोई गलती नहीं की। मैं आप तमामी हजरात से ये बोलना चाहता हूँ कि आज आपके लिए, हमारे लिए मकाम अफसोस और लम्हे फिक्रिया है कि नहीं? गौर करें, अपनी बच्चियों को सोशल मीडिया से दूर रखें, या अगर फोन देते हो आप तो उसका आप जायजा लें। वो अगर ये कहे कि आप कौन होते हैं मेरा जायजा लेने के लिए, या मेरा मुहासबा करने के लिए, या मोबाइल की हिस्ट्री चेक करने के लिए, या मोबाइल चेक करने वाले कौन होते हैं, आप कहें कि मैं तेरा बाप हूं, या गार्जियन अगर भाई है तो कहे कि मैं तेरा भाई हूं, इस्लाम ने मुझे इतना हक दिया है कि मैं तुझे इस्लाम को छोड़ने से बचाऊं, तुझे गलत जगह जाने से बचाऊं, तुझे बुराइयों से बचाऊं। ये मेरा हक है कि मैं तुझे इफ़्फ़त व पाक दामनी का दर्स सिखाऊं, मैं तुझे गलाजतों में जाने से मैं तुझे रोकूं। और इसीलिए मुझे अगर तेरा मुहासबा करना पड़े, जायजा लेना पड़े, कुछ चीजों में इंटरफेयर करना पड़े, तो हमें इस्लाम इसका हक देता है, हमें इसका इस्लाम हक देता है। अगर वो कहे कि माई लाइफ माई रूल्स, आप उसे समझाएं कि कुरान हदीस की तालीम नहीं है माई लाइफ माई रूल्स, बल्कि आप ये कहें कि कुरान हदीस और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान का माहसल तो ये है कि जिंदगी भी दी हुई अल्लाह की है, गुजारी भी जाएगी उसी के हिसाब से, जिंदगी गुजारी जाएगी अल्लाह के हिसाब से, क्योंकि उसी की ये जिंदगी है, उसी की दी हुई ये जान है, उसी का दिया हुआ ये ईमान है। तो हम उसके एतबार से, उसके मुआफिक, उसके अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। ये इस्लाम सिखाता है, ये मुसलमानों का ये कौल होना चाहिए, ये मुसलमानों का अंदाज होना चाहिए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम को इस हसास मसले पर गौर व फिक्र करने और उसके असबाब को समझने की, और फिर उसकी सद्देबाब के लिए हमें कोशिशें करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए और इसमें हमें कामयाब फरमाए।